الله الرحمن الرحيم. آواز سائیکل کر رہی تھی. انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے نعت خوانی کے لیے احمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم آئے اور اپنے نعت پیش کریں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آدم حضور حق سے سرفراز ہو گئے. قدسی خدا کے حکم سے سجدے میں گر گئے. قدسی خدا کے حکم سے سجدے میں گر گئے. ابلیس کو غرور نے ابلیس کو غرور نے برباد کر دیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نبیوں کے ساتھ کی ہے مسلسل جو سرکشی. قوم و ثمود عاد کی بستی الٹ گئی. قوم و ثمود عاد کی بستی الٹ گئی. نازل ہوا قہر نازل ہوا قہر نشان تک نہیں رہا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من. کہ بولا جو رب قدر جو رب ذوالجلال والاکرام جو حنان و منان جو رؤوف الرحیم جی یا رب الراحمین ہے. جو الآخر والظاہر والباطن جو رب ذات صدر کا مالک جو دلوں کے بھید جاننے والا ساری کائنات کا پروردگار ہے. ساری کائنات کا پالنہار مربی ہے. درود السلام اس ذات اطہر اور ذات مقدسہ پر جس کا نام اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. درود اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے دوستو ایک آیت میں نے تلاوت کی چھوٹی سی آیت پڑھی جس کے اندر سورہ تحریم اور آیت نمبر 6 کے الفاظ ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو اس بات کو کان کھول کر سن لو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کلام اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو سن لو اس بات کو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا انسان اور پتھر جو ایندھن بنے ہوئے جو رب العالمین نے انسان سے وہ جہنم کو دہکا ہوا ہے پتھر سے دہکا ہوا ہے. اب رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے چند ہی منٹ لوں گا پھر ہمارے مولانا صاحب کو یہاں پر تشریف لانے کی اجازت دوں گا.
پہلے آپ کو میں یہ بات بتا دوں، رب العالمین نے جہنم سے کیوں ڈرایا؟ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈرانے کا لفظ استعمال کیا کہ اگر آدمی اپنے آپ کو نہ ڈرا کر اگر دو لوگوں کو ڈراتا ہے تب بھی وہ اللہ کے جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ کوئی جہنم کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے اس کو کئی مرتبہ کئی ہزار سال تک کے دہکایا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں کو یہ آیت پڑھ کر سنایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل وال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جہنم کیا چیز ہے، اس کی آگ کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جو آگ سفید تھی، پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس کو ہزار سال دہکا کر کے وہ لال کی شکل اختیار کی، پھر لال کے بعد رب العالمین نے اس کو ہزار سال دہکایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ہزار سال دہکانے کے بعد وہ آج کالی شکل کے اندر جہنم کی آگ موجود ہے۔ اس سے پتا چلا اگر آدمی ایمان لانے کا دعوے دار ہے، اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا، عمل کر کے اپنے عقیدے کو درست کر کے، تو سمجھ لو تب بھی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بار بار ڈرایا ہے۔ صحابہ کرام نے بار بار جہنم کو یاد کر کے رو رو کے دنیا سے رخصت ہو گئے، تب کہ ان کے لیے رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ہم کس طرح غافل ہیں اس چیز سے پتہ نہیں۔ آپ کو چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا ہے جو اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ڈرایا ہے جو رب العالمین کی بات ماننے سے انکار کر دے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ڈرایا جو رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ایسے اس طرح بار بار رب العالمین نے جگہ جگہ آپ نے باقاعدہ رب العالمین جہنم سے آگ سے ڈرایا۔ اگر آپ نہیں ڈرو گے سمجھ لو کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم کی دہکی ہوئی آگ کے اندر چلے جاؤ گے۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، ہر ایک کا نام لے لے کر کے ڈرایا، اپنے آپ کو کہا کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا، یا فاطمہ الزہرا انقذی نفسک من النار فإن لا أملك من الله شيئا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ الزہرا تو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لے، کل قیامت میں تیرے کوئی شے کام نہیں آؤں گا۔ اب سوال یہ کہ جو اپنے آپ کو نہ بچائے، اپنے خاندان کو نہ بچائے، اگر وہ پوری طرح مسلمان کا دعویٰ کر لے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا کسی کے پیچھے چلے جانے سے، کتاب و سنت کو چھوڑ دینے سے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا کسی کا پیالہ پی لینے سے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تب تک کہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطاعت پوری طرح سے نہ کر لے، اللہ کی ذات کے بارے میں شریک نہ کرے۔ رب العالمین نے جہنم کے جو مختلف عذاب بتائے اس کے اندر رب العالمین نے کہا ذالک اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم ویشرک من تؤمنوا فالحکم للہ الکبیر۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 12 سورہ نمبر 40 کے اندر رب العالمین نے فرمایا میں تم کو اس لیے عذاب دے رہا ہوں جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم جو ہے ایمان لاتے تھے، اس لیے رب العالمین تمہیں جہنم کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ پتا چلا ایمان لانے کے بعد جو رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے تب بھی اللہ کے ساتھ وہ شریک کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم کی دہکی بھی آپ میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جہنم کے اندر یہ بات فرما دی، ایسے لوگوں کو فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یفرقوا بین ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہاں پر کافر کے بارے میں ذکر ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، فرمایا جو رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے اندر کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا اللہ کے بارے میں فرق کر دے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو مان کر کے نبی کو چھوڑ دے، پھر بھی اگر کہے کہ بھائی قرآن کو ہم نہیں لے، پھر قرآن کو لے، حدیث کو چھوڑ دے، ایسے بارے میں رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔
وہ یریدون بین ذالک یتخذون، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، یہ بیچ میں کوئی سبیلا، ایک کوئی راستہ بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا اللہ کے بارے میں انکار کرنا، رسول کے بارے میں انکار کرنا، پھر اس کے اندر کوئی تضاد پیدا کر کے اللہ اس کے رسول کے حدیث کے اندر قرآن کے اندر فرق کرنا، پھر اس میں سے اپنی مرضی کا کوئی راستہ نکالنے والوں کے لیے ارشاد فرما دیا سورہ النساء نمبر 150 سورہ نمبر 4 کے اندر، یہ تو پکے کافر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا۔ حق آ جانے کے بعد انکار کرو گے، ایسے لوگوں کے رب العالمین دردناک عذاب سنا دیا۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، سورہ کہف آیت نمبر 32 سورہ نمبر 18۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، حق تو تیرے رب کی جانب سے، چاہے تو اسے مان لے چاہے تو اسے انکار کر لے۔ رب العالمین نے کہہ دیا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے تو جہنم کی آگ دہکا رکھی ہے، جس کے شوارے چاروں طرف گھیری ہوئی ہے، جس کی جہنم کی آگ کے شوارے گھیری ہوئی ہے۔ جب وہ چیخیں گے چلائیں گے یا رب العالمین پانی پانی پانی، رب العالمین نے ارشاد فرما دیا پانی نہیں، اسے تو تیل چک کے مانند کھولتا ہوا پانی جو بیج کی طرح کچا کچا ہوگا، رب العالمین اس کو وہ پلائے گا جیسی وہ چہرے کے پاس لیا جائے گا، وہ گرم کے سبب سے اس کا چہرہ گل گل کے سر سر کے نیچے گر جائے گا۔ حق ماننے والوں، حق ماننے کا انکار کرنے والوں، حق ماننے والے کی بات تک تم کو جو ہے سہتی نہیں ہے، حق بات تمہیں جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حق کا انکار کرنے والوں کے لیے میں تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوں، جب وہ پانی چیخیں گے تو میں اس کے سامنے پانی جو پیش کروں گا وہ کھولتا ہوا تیل چھت کے مانند ہوگا، جو تانبے کا پگھلا ہوا جس طرح ہوتا ہے، جیسے ہی سامنے چہرے کے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرم کی سب سے اگلا گلائی ختم کر ڈالے گا۔ کس طرح پانی بھی برا ہوگا، ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لو، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا پھر رونا پڑے، ایسا نہ ہو پھر تمہیں وہاں پستا کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے یہ بات کے لیے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پروگرام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو درست کیا جائے، پروگرام کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے اور مساجد کو آباد کیا جائے، اللہ کے حکام کو مانا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم یہاں مجموعہ دکھا کر کے اگر اللہ کی بات کو ترک کر دے، نبی کی بات کو ترک کر دے، پھر تمہارا کوئی پرسانی حل نہ ہوگا سوائے اللہ کے عذاب کے لیے۔ اس لیے بات بات آپ کو کہی جا رہی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ کوئی چھوٹی آگ نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ رکھتی ہے، جبکہ یہاں کی آگ 2000 سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہے اور وہاں پر 69 گریڈ اس کا زیادہ حصہ ہے۔ اگر ہم اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں 38 لاکھ سینٹی گریڈ ہوتا ہے، پتا چلا اس کی چنگاری اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو دنیا جل جائے گی۔ رب العالمین جب سے کے ذریعے بات کروا جائے، جہنم کوئی مذاق نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار یہ کہی جا رہی ہے بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینا چاہیے، یہی حق بات ہے، یہی موضوع ہمارا چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں اور کسی کی بات نہیں چلتی۔ یہ اللہ نے یہ بات کہی، ایسا نہ ہو قیامت کے دن یوم یجز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلیت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کے اندر، اور باقاعدہ اللہ نے سورہ نمبر 25 کے اندر ارشاد فرما دیا ظالم لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو نبی کی بات کو رد کرنے والے ہیں، جو نبی کی بات کو کاٹنے والے ہیں، جو نبی کی بات کو گرانے والے ہیں، جو نبی کے مقابلے میں کسی اور کو پیش کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو انگلیاں کاٹ کاٹ کر کہیں گے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا، ہائے میری کمبختی میں نے فلاں کیوں دوست بنایا۔ وہ وقت آنے سے پہلے دوستو تم تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، یہ قرآن کی آیت تم تک پہنچ رہی ہے، اگر تم مانو تو سمجھ لو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ نہ مانو تو اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دے گا وہ لوگوں کے لیے جو دگنا عذاب ہوتا ہے، جو دلیل آ جانے کے بعد ڈبل انکار کرتے ہیں۔ پوچھے گا کہ نبی کی اطاعت کتنی کی، کتنا اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کے ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا تھا، یہ عقیدہ تمہارا درست ہوگا تو رب العالمین
العظیم تمہیں ممکن ہے کہ معاف کر دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا ممکن ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ممکن ہے کہ اعمال کے اندر 19-20 ہو جائے تو رب العالمین اسے درگزر کر سکتا ہے, لیکن نبی کے بارے میں اللہ برداشت اس چیز کو نہیں کرتا, کیونکہ رب العالمین نے اگر سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے, اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو, نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو, یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں جو وعدہ کر رکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہو جہنم سے بچتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کے اندر, سورہ نمبر 3 کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرے, تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ تو غفور رحیم ہے, وہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا رب العالمین ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے بھرپور اطاعت کرتے ہوئے, غلط چیزوں کو بدعت کو چھوڑتے ہوئے, اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کی طرف بڑھنا ہے تو اپنی زندگی کے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اپنے حلال کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے, اپنی بیویوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو اللہ کے رسول فرماتے کنتم علی باب النار فاذا عامۃ من دخل النساء. صحیح بخاری کتاب الرقاق, صحیح مسلم صفۃ الجنت والنساء. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جہنم کے گیٹ پر کھڑا تو دیکھتا ہوں کہ اکثر عورتیں جل رہی ہے, اکثر خواتین جل رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس بات کی گواہی دی جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول نے جہنم کے گیٹ پر کھڑے ہوئے میں دیکھتا کیا ہوں کہ اکثر عورتیں جہنم کے اندر جل رہی ہے. ایک صحابیہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے, عورتیں کیوں جہنم کے اندر جل رہی ہے؟ دراصل اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کی یہ خاص یہ چیز موجود ہے ان عورتوں کے اندر کہ وہ جو ہے ناشکری مردوں کی بہت زیادہ کیا کرتے ہیں. عورتیں بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے. ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے حکیم ہیں تو اپنے بیویوں کو اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کنتم علی باب النار فاذا عامۃ من دخل النساء. میں جہنم کے گیٹ پر کھڑتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اکثر عورتیں جو ہے جہنم کے اندر جل رہی ہے. یہ بات یاد رکھے, جس طرح جہنم کے اندر عورتیں چل رہی ہے اس طرح جنت کے اندر بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. وہ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اے ابو رضی اللہ عنہ کیا جنت میں عورتیں زیادہ ہے کہ مرد زیادہ ہے؟ تو فرمایا جنت میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہی ہیں, کیونکہ ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی, اس لحاظ سے مردوں سے زیادہ جنت میں عورتیں ہوں گی. آخر کیا بات ہے جہنم کے اندر زیادہ کیوں چل رہی ہے؟ پتا چلا دراصل مردوں کی نہیں عورتوں کی زیادہ پیداوار ہے, اس حساب سے عورتیں جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی اور جنت کے اندر بھی زیادہ ہوں گی. اسی لیے ہمیں چاہیے یہاں جو الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ, یہ بات رب العالمین نے پہلے اپنے آپ کو کہتے ہوئے اپنے اہل کا خاص ذکر کیا ہے. اسی لیے چاہیے جب آپ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو درست کرتے ہیں تو اپنے گھر کو بھی درست کرنا چاہیے, اپنے گھر کے اندر دینی پرچار کرنا چاہیے, اپنی خواتین اپنی بہنوں کو بھی باقاعدہ دینی باتیں سننے کے لیے باقاعدہ پروگرام کے اندر لانا چاہیے تاکہ ان تک بھی دین بات پہنچ جائے, صحیح پہنچ جائے, کیونکہ عورتوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے ان کے لیے. اس لحاظ سے انہیں بھی پوری طرح محنت کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سکھانا چاہیے. اپنی بات کو میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اے رب العالمین بے شک ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. اے رب العالمین بے شک تیری رحمت اس سے زیادہ ہے اللہ, وسیع ہے اللہ. ہم تیرے رحم کے ذریعے اپنی معافی چاہتے ہیں, ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما, ہمیں اسلام کے اوپر ایمان رکھ اور پوری طرح خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حسن الجزا. یہ تھے چیتا گم کے مبلغ ابراہیم مرتضی صاحب جن کی آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے تھے. محترم حضرات, آج کے اس ماحول کو دیکھ کر اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں, جیسا کہ کل کا پروگرام ہوا اس پروگرام کو دیکھ کر میں یہ شعر جو ہے بیدا نہیں ہوگا اپنی جگہ پر کہ اللہ کا بندوں پر کرم دیکھ رہا ہوں, اللہ کا بندوں پر کرم دیکھ رہا ہوں, بڑھتے ہوئے ایمان کے قدم دیکھ رہا ہوں, بڑھتے ہوئے ایمان کا قدم دیکھ رہا ہوں. باطل کے فنا ہونے کے آثار ہیں یارو, باطل کے فنا ہونے کے آثار ہیں یارو, نئے نئے لوگوں کا مسجد میں آمد دیکھ رہا ہوں یارو. جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں
میں ان سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ لے کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں. مجھے احساس ہے کہ جن شخصیت کے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی چند لمحے کے اندر آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. جی آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں. ان کی ملکی پیمانے پر محتاج تعارف نہیں، جن کا چرچا ہر محفل، ہر بزم، ہر اسٹیج پر ہوتا ہے. اور محترم کے بارے میں یہ شعر تو بالکل بیجانہ ہوگا کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، انداز خطابت آپ کی تسلیم ہے سب کو. محترم حضرات، میں اسی شعر کے ساتھ آپ کے محبوب و مطلوب خطیب کو میں نہایت ادب کے ساتھ میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، اور جن کا نام آپ کو معلوم ہے کہ حضرات مولانا جرجی صاحب سراجی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ محترم آئے اور ہم تمام سامعین کو اپنے خطابات سے مستفید فرمائیں. کل کی کیسٹ جن بھائیوں کو چاہیے وہاں پر اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے جو وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ دونوں ملیں گی. جن حضرات کو چاہیے وہاں پر موجود ہے. اور آج کی کیسٹ میں نے کل بیان کر چکا، جو ہمارے بامبے میڈیکل کے سامنے پان کی دکان ہے اس کے اوپر لائبریری ہم نے ایجاد کی ہے، وہاں پر آپ آ کے آج کی کیسٹ بھی لے سکتے ہیں. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا رب العرش مالک الملک وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اسی اللہ کی ذات. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی باقی رہے گا اور باقی ساری کائنات فانی ہے، رفتہ رفتہ زوال پذیر ہے. اور بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رسول رحمت امام الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم پر کہ جن کے آنے کی بشارت ہر کنکر اور پتھر نے دی، جس نبی کے آنے کا شبہ سماچار درختوں اور پہاڑوں نے دیا، اور جس رسول کے آنے کی بشارت دنیا کے ہر مذہب
اور ہر دھرم کی دھارمک پستکوں اور دھارمک گرنتھوں نے دیا۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے اور پتھروں نے دی۔ اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو وہ احادیث کے اندر کتاب المعجزات پڑھ ڈالے۔ ایک بار ابو جہل نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور مٹھی میں بند کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ تم بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر وہ چیز بھی میرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو اسلام لائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، تو اس مٹھی کو اپنے کانوں تک لے جا اور دیکھ تیرے مٹھی کی کنکریاں، دیکھیے بتا بھی رہے ہیں، تیرے مٹھی کی ہاتھ کی کنکریاں خود بتائیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی دھیرے دھیرے، یہاں ڈسٹرب نہیں، دھیرے دھیرے کام کیجیے۔ ابو جہل نے وہ ہاتھ اٹھایا جس میں کنکریاں تھی، وہ مٹھی اپنے کان تک لے گیا۔ ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دلائل النبوہ کا مصنف لکھتا ہے ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے ان مٹھی کی کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور کہا ھذا سحر مبین، اے محمد یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانوں گا، ہے نا؟ لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے ہیں تو کہتی ہے کھٹے ہیں۔ وہ پوزیشن آج ہماری بھی ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا ایمان لائیں گے، اور اب فوراً ان کنکریوں کو پھینک کے کہتا ہے کہ محمد ھذا سحرک مبین، یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانتا۔ ہوتا ہے نا؟ تو اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے دی، درختوں نے، درختوں کی ڈالیوں نے اور درختوں کی پتیوں نے جھک جھک کر بتایا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ واقعہ کہ آپ کی عمر 12 سال، اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2-4 مہینہ، آپ اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ پہلی بار ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے نکلے، اور چچا ابو طالب آپ کو لے کے جا رہے تھے۔ چلو 12 سال کا بھتیجا ہے، پیدا ہوا تو باپ کا انتقال 2 مہینے پہلے ہی ہو چکا ہے، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، 8 سال کا میرا بھتیجا ہوا تو دادا بھی چلے گئے، چلیے میں پرورش کرتا ہوں۔ 12 سال نہیں، میں بھی چلوں گا، چچا آپ کے ساتھ تجارت کرنے، بزنس کرنے لے کے چلے۔ تو راستے میں ایک گرجا ملا، گرجا جس میں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں،
اس میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا. اس راہب کا نام بعض اسرائیلی روایات کے اندر جرجیس بتایا جاتا ہے. وہ جرجیس نام کا بحیرہ راہب کبھی بھی گرجا سے نہیں نکلتا، اسی میں عبادت کرتے رہتا. لیکن ابو طالب نے جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ کچھ تھکان محسوس کی، اور تھکان کو دور کرنے کے لیے راستے میں خیمہ ڈال دیا، ایک پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تھوڑا سا سستا لیں. ستو وغیرہ لے کے جاتے تھے، اسی کو کھول کے کھانا شروع کیا. وہ عیسائی کرسچن راہب بحیرہ جرجیس وہاں سے نکلا اور نکل کے کہنے لگا ادھر آؤ، آج دوپہر کا یا شام کا کھانا تم کو میرے ساتھ کھانا ہے. سب کی اس نے دعوت کر دی. ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی. ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھو اس خیمے میں، ہم لوگ جاتے ہیں ذرا اس کی دعوت میں. یہ لوگ گئے. بحیرہ نے کہا اس کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ ارے یہ دعوت جو میں نے کی ہے، میں نے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے اور تم اسی کو چھوڑ کے آئے ہو. اچھا، بلایا، کھانا تناول فرمایا، کھا لیا. بحیرہ نے سوال کیا آئے ابو طالب، اذان بجھانے دیجیے اس کے بعد آگے. عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کو وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے تو اسی بچے کے لیے دعوت کی ہے، تم سب کو تو اسی بچے کی وجہ سے بلایا ہے. بلایا اس بچے کو طالب نے. اس بحیرہ نے کھانا کھلایا. جب کھانا کھا چکے تناول فرما لیا تو ابو طالب نے سے بحیرہ نے، کرسچن نے، اس راہب نے پوچھا کہ یہ بچہ کیا کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا اس کا نام محمد ہے. اچھا، اے ابو طالب یہ بیٹا کس کا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا دونوں کے درمیان کیا ڈسکس ہو رہی ہے. ایک عیسائی راہب اور دوسری طرف ابو طالب چچا، اور نبی کی عمر 12 سال، یعنی اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں. یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بحیرہ کرسچن راہب پوچھ رہا ہے جرجیس، یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. رحمت للعالمین کے یہ الفاظ ہیں قاضی سلمان صاحب کی جو کتاب ہے سلمان منصور پوری کی، کہ یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس بچے کے آثار بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے. اور اے ابو طالب اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، بل
میں نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، تورات پڑھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کے آدھار پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 مہینے قبل ہی انتقال کر چکے ہیں، میں اس کا چچا ہوں۔ آیا ابو طالب اس کی ماں بھی زندہ نہ ہوگی؟ کہ تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ آیا ابو طالب ذرا اس کی قمیص اتار کے تو دکھاؤ، کیا بات ہے؟ کہ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دونوں کانتھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے یا نہیں، ذرا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو تلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانتوں کے بیچ میں اس طرف ایک کری کے مانند، ایک ہڈی کے تلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا۔ اس جگہ کرتا اتار کے دیکھا تو وہ تلوں کے سموہ کے مانند ایک ختم، ایک مہر نبوت تھی، جس پر عربی میں محمد لکھا ہوا تھا، جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اللہ کے رسول کو عطا کی گئی۔ بحیرہ راہب نے جیسے ہی اس کرتے کو اتارا اور اس نشانی کو دیکھا تو چوم لیا اور کہنے لگا، ابو طالب اس بچے کو واپس کر دو، ملک شام کے اندر داخل نہ کرو، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو پہچان لیں گے کہ یہ لڑکا آگے چل کر نبی بنے گا، رسول بنے گا، یہ ہمارے یہاں آنا چاہیے، یہ عرب کے اندر کیوں پیدا ہوا، یہ مکے کے اندر کیوں پیدا ہوا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جان کے دشمن نہ بن جائیں، اس بچے کو، اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو۔ ابو طالب نے اس بھتیجے کو واپس کر دیا، پہنچا دیا اور کہا، ابو طالب نے، اے بحیرہ، ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ آگے چل کر نبی بنے گا، یہ آگے چل کر رسول بنے گا۔ اب بحیرہ کے الفاظ سنو، جس کو ابن قیم الجوزی زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں، میں نے اس بچے کو دیکھا کہ پہاڑ کے اس جانب سے جب آپ لوگ آ رہے تھے تو سارے درختوں کے پیڑ پودے اور ڈالیاں جھک رہی تھیں اور بڑے بڑے پہاڑ جھکے جا رہے تھے، تعظیماً اس بچے محمد رسول اللہ کو گویا کہ جھک جھک کر آشیرواد دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سجدے میں گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی بچے کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے چل کر رسول ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کتابیں اس بات پر شاہد ہیں۔ تو اس رسول کے آنے کی بشارت درختوں کے پتوں نے دی، پہاڑوں نے دی۔ جب غیر اشرف المخلوقات اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہی ہے تو اشرف المخلوقات کے اندر اس نبی کے آنے کی بشارت کتنی زیادہ ہوگی؟ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، 28واں پارہ اٹھاؤ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی، یعنی تورات کی۔ مجھ سے پہلے موسیٰ وہ کتاب لے کے آئے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی سچا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا، اور بالکل صرف مضمون کے اعتبار سے، معجزے کے اعتبار سے نہیں، کل والی تقریر کو ریپیٹ کر لیجئے گا،
مضمون کے اعتبار سے بالکل یہی چیز بائبل کے اندر بھی کہہ دی گئی ہے، وہ میں نے بہت پہلے آپ کو سنا دی تھی اور پیش کر دی تھی. وہی I will pray the Father, he shall give thee another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmed. His name will be Ahmed. اس کا نام احمد ہوگا. Ahmed یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. Ahmed اس کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ نے کہا I will pray the Father, میں اپنے باپ سے ہی پرارتھنا کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ shall give thee another comforter, وہ تم کو ایک دوسرا رسول دے. میں جانا ہوں، جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. پرنس آف دس ورلڈ کم، اس دنیا کا شہزادہ تبھی آئے گا. His name will be Ahmed, اس کا نام احمد ہوگا. آج بھی موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. اس کے آنے کی بشارت پھر اشرف المخلوقات میں کیوں نہیں ہوگی؟ عیسائیوں میں موجود ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. اور یہ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی غلط ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. سماکم المسلمین، بس مسلمان ہی کہو. یہ نام جو آپ رکھ رہے ہیں اہل حدیث فلاں فلاں یہ سلفی، یہ سب بدعت ہے، نہیں رکھنا چاہیے. اور دلیل کیا دیتے؟ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. سماکم اسم کے معنی نام ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے صفتی نام ہو سکتے لیکن اللہ نے نہیں رکھا. اگر نام ہی دلیل ہے تو سن لو، قرآن میں بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کہاں رکھا؟ اس نے تو اسمہ احمد کہا ہے، اس کا نام احمد ہوگا. اور لفظ اسم آیا ہے اسمہ احمد، اس کا نام احمد. تو آج کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمین سے جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرا نام بدعت قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ آج کے بعد وہ یہ جملہ کہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. محمد چھوڑ دیں کیونکہ اسم کے ساتھ احمد آیا ہے. اللہ نے اسمہ اس کا نام احمد یہ کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا اسمہ محمد اس کا نام محمد ہوگا. ٹھیک ہے محمد رسول اللہ آیا ہے، محمد رسول اللہ ہی، لیکن وہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن اس میں یہ نہیں آیا کہ محمد ان کا نام ہے. نام کے ساتھ اسمہ کے ساتھ احمد آیا ہے. اگر سماکم کے ساتھ مسلمین آیا ہے تو اسمہ کے ساتھ احمد آیا ہے. اگر صرف مسلمین کہنا ہی جائز ہے تو پھر احمد کے علاوہ دوسرا نام رکھنا جائز نہیں ہے. اگر صرف مسلمین رکھنا ہی جائز ہے اور اس کے علاوہ سارے نام بدعتی ہیں تو صرف احمد کہنا ہی جائز ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سب سے بدعتی ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. صاحب دلیل تو بڑی مضبوط ہے لیکن نکالیں گے کوئی تعویل، کر لیں گے پوسٹ مارٹم، نہیں موقع ملے گا تو جا کے کمپلین کر دیں گے. یہ نہیں مانیں گے تو وہ میرے بھائیوں تمہارے لیے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر حلوہ نما پیش کرتا ہوں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا کام تم کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہاتھی کی خاموشی بھاری ہوتی ہے، کس کے اوپر وہ نہیں بولوں گا، نہیں تو لوگ کہیں گے ہم کو یہ بنا کے چلا گیا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھیے، ایک اذان ہو چکی ہے، بار بار نہیں روکا جائے. دینی کام ہے، وہ بھی دینی کام ہے، جواب دینا بھی سنت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ دینی کام روک دیے جائے. اگر جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب رمضان کے مہینے میں اذان ہوا کرے تو آپ افطار کرنا چھوڑ دیا کرو، اذان دیا سنا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ افطار کرنا بھی سنت ہے اور جواب دینا. لیکن دینی کام اگر ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر اگر اذان پڑھنا روکا جائے تو غلط نہیں ہے، یہ دینی کام ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بشارت ہر رسول نے ہر مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے. عیسائیوں میں موجود ہے، میں نے بتا دیا. وہ پرانی ریپیٹ والی تقریر پہلے والی سن لیجئے گا ذرا. ایک وید کا منتر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مذہبی کتابوں میں نبی کا نام موجود ہو اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اس رسول کا نام اور اس کی پیشین گوئی اور اس کی بشارت موجود نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایشائے ماں مہیشتن نشکان دشسترجہ تری
त्रियुळीशतान्यवर्तान् सहस्रादश गौनाम एश ऐ लोगों ऐशाए अल्लाह देगा, ऐशाए ईश्वर देगा। क्या देगा? किसको देगा? मामहे, मामह को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐश आए लोगों सुनो, ऐश आए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। मामहे मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरजा शतन निष्कान, शत मानी 100, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरजा त्रियुळी शतान्य वर्तान्य दशस्तरजा त्रियुळी 300, त्रियुळी शत 3, शत मानी 100, त्रियुळी मानी 3, त्रियुळी शत 300 शतान्य वर्तान अरबी घोड़े 300 घोड़े देगा। 100 सोने के सिक्के देगा, 300 घोड़े देगा। दशस्तरजा, 10 मानी 10, इस्तरजा 1000 और 10,000 इस्तरजा गायें देगा। गौनामा दशस्तरजा गौनामा 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार देगा। 100 सोने के सिक्के 10 हार और 300 अरबी घोड़े। दशस्तरजा गौनामा और 10,000 गायें देगा। 10,000 गायें। आइए अथर्ववेद का पहला मंडल 20वां सूक्त और अध्याय नंबर 1। अथर्ववेद पहला मंडल कांड 1 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। हिंदू भाइयों खोलते जाओ और तहकीक करते जाओ। आओ देखो कि 100 सोने के सिक्के किसको दिए गए थे, 10,000 गायें किसको दी गई थी, 10 हार किसको दिए गए थे और 10 मालाएं 10 हार किसको दिए गए। एक एक चीज पर जरा नजर डाल के देखो। इतना याद रखना, इन तमाम लफ्जों के साथ जो लफ्ज आया वो लगभग का लफ्ज है, यानी लगभग इतनी चीजें दी जाएंगी। सहस्त्रादश गौनामा, सहस्त्रा सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, गौनामा गाय 10,000 गायें दी जाएंगी। पहले लफ्ज पर गौर करें। ऐशाए अल्लाह देगा, ईश्वर देगा। मामा, मामा के अकार्थ होता है जिससे ज्यादा किसी का नाम न लिया जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा दुनिया में किसी का नाम नहीं लिया जाता। माफ कीजिएगा, आज अपने अपने लोगों को और बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं, वो आपके एरिया तक महदूद होते हैं। पाकिस्तान में किसी और का नाम लिया जा रहा है, हमारे इटावा में किसी और बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा है, बरेली में चले जाओ तो किसी और बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा है, बनारस में चले जाओ तो किसी और का। वो अपने अपने एरिया में लिमिटेड है, लेकिन कायनात के किसी भी चप्पे में चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम हर चप्पे में लिया जा रहा है, हर कोने में लिया जा रहा है। यहाँ अजान हुई, देखिए अभी 7:30 बजे अजान हुई, उसके बाद 5 मिनट नहीं हुए दूसरी अजान, फिर 5 मिनट नहीं होंगी तीसरी अजान, और जहां अजान दी जाएगी वहां दुनिया के किसी भी नाम निहाद पीरों का, वलियों का, बुजुर्गों का नहीं। जब भी मस्जिद के मीनारे पे नाम लिया जाएगा तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, ये उसी बुजुर्ग का नाम लिया जाता रहेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंप्लेन लिखवाई गई तो ये कि मुहम्मद जर्जी सिटावा का, यूपी का, वो आता नबी को गाली देता। इन बिचारों को कंप्लेन लिखाने की अकल नहीं। अरे जो बेचारे मेरी तकरीर न समझ पाए वो कुरान और हदीस क्या समझेंगे, जो बेचारे मेरी तकरीर का अंदाज न समझ पाए वो बेचारे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल क्या समझेंगे। इसीलिए तो कहते ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। कम से कम मेरे भाइयों गौर तो करो, मेरा नाम मोहम्मद जर्जी, मैं मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करूंगा। हमारी आजान में नाम होता मोहम्मद रसूलुल्लाह और
میں محمد کو گالی دوں گا؟ ارے ہماری مسجد کا نام بھی ہے تو مسجد محمدی. ہم تو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو رسول سے ہٹ کر دوسری طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. آقا تیرا چہرہ دیکھا ہے، ارے دیکھتا ہوں تو دیکھ کے رہ جاتا ہوں، میری نظر ہٹتی نہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھوں. تیرے چہرے پہ اتنا رشک آیا کہ تیرے چہرے سے میری نظر ہٹتی نہیں. ارے ہٹوں تب تو ہندوستان والوں کو دیکھوں. ارے تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، دیکھوں تو کس کو دیکھوں؟ آقا مدینے پہ میری نظر پڑی اور مدینے کی بستی کو جب دیکھا، ایک آنکھ سے مدینے کو دیکھا، دوسری آنکھ سے مکے کو دیکھا. اب ان دونوں سے میری نظر ہٹتی نہیں کہ تیسرے کسی شہر کو دیکھوں. وہ نظریں دھوکے باز ہیں جو کبھی مدینہ پہ پڑھیں کبھی ہندوستان پہ پڑ جائیں. وہ نظریں خطا کار ہیں جو دوگلی ہیں، جو کبھی مدینہ اور مکے پہ پڑھیں اور کبھی وہ پاکستان اور فلسطین و بغداد کی سیر بھی کر لیں. وہ نظریں ہی دھوکے باز ہیں. وہ لوگوں، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے رب کا قرآن دیکھو، دوسری آنکھ سے محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھو. اللہ نے یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہو. ہمارے پاس نہ تیسری آنکھ ہے کہ تیسری چیز کو دیکھوں، نہ تیسرا ہاتھ ہے کہ میں تیسری چیز کو پکڑوں. ہمارے پاس دو ہی ناک کے سوراخ ہیں، ایک ناک کے سوراخ سے قرآن کی مہک سونگتا ہوں، دوسرے سے محمد کے فرمان کی مہک سونگتا ہوں. میرے پاس تیسرا سوراخ ہی نہیں کہ ہم کسی اور چیز کی خوشبو کو سونگ سکیں. ہمارے دو ہی پیر ہیں، ایک رب کے قرآن کی طرف اڑتے ہیں اور دوسرے محمد کے فرمان کی طرف اڑتے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ تیسری طرف چلیں. ہمارے پاس صرف دو ہی پیر ہیں، ایک رب کے بنائے ہوئے مکے کی طرف اڑتا ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ کی دفن ہونے والی جگہ مدینہ کی طرف اڑتا ہے. ہم ایمان مکے والے مدینے والے پر لائے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ کسی اور شہر کو ہم مقدس مانے جو مکہ اور مدینہ کو مانتے ہیں. وہ لوگوں، اب کسی کے پاس تیسرا پیر ہو تو وہ اڑتا جائے، کسی کے پاس تیسری آنکھ ہو وہ دیکھتا جائے. اور ہم شوق سے کہیں گے کہ جاؤ، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہم شاعر کے شعر میں تبدیلی کرتے ہوئے تمہیں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ایسا نہیں، تم نے تو رپٹ یہ لکھوائی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. جرجیس نام لیتا ہے جیتا کیمپ میں خدا کا اس زمانے میں. میرے پیارے ساتھیوں، شوق سے تم اپنا کام کرو، ہم آزادی دیتے ہیں. آؤ ہنر آزمائے ستمگر، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اپنا قانونی شکنجہ لے کے چل، ہم محمد کا فرمان لے کے چلتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کس کے سینے میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے. اللہ کی قسم، جب تک بولوں گا رب کا قرآن بتاؤں گا، نبی کا فرمان بتاؤں گا. سنیے، میری خوش نصیبی اس میں ہے کہ ہم تو دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی جناب محمد رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ایک مولانا صاحب آئے بیچارے، وہ کہہ گئے حدیث الگ ہوتی ہے، سنت الگ ہوتی ہے. یہ ہے بیچاری حدیث کی سمجھ. جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا مجھے. کتنی مبارک ہستی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ہے حدیث. اور اللہ کے نبی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، یہ ہے سنت. اب آپ اہل سنت بنو گے یا اہل حدیث بنو گے؟ اپنے گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیے ہوتے تو یہ لفظ منہ پہ نہیں آتا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اپنے گھر کی خانہ ساز شریعت کو تم خود ہی برباد کر رہے ہو، تو میں کیا کروں؟ چلو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی اتنا بتا دوں میرے بھائیوں کہ یہ جب لوگ سمجھیں گے کہ سنت یہ ہے اور حدیث یہ ہے، حدیث الگ ہوتی ہے سنت الگ ہوتی ہے، وہ نام لے رہا اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت. مطلب اگر اہل حدیث بننا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو. گنو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کس پارٹی میں زیادہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر گنانا شروع کر دوں اور ان مولویوں کی فہرست پکے ثبوت کے ساتھ، تو شاید آپ دوبارہ پروگرام نہیں ہونے دو گے.
تو یہ نہ سوچو کہ آپ کا ہو جائے گا، وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ آگ لگتی ہے تو دونوں طرف سے لگتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں۔ آئیے، ایک کیسٹ ہے میرے پاس، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مولانا صاحب یہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہ کیسٹ میں پارسل کر کے بھیج دوں گا یا بقرعید بعد آ رہا ہوں۔ اسی مولوی کی کیسٹ ہے جس نے ہماری ماں بہنوں کے خلاف جو جملے بولے، آپ غور کریے گا اس جملے پر۔ کہتا ہے اہل حدیثو، اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو۔ کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی مسجد میں اپنی عورتوں کو نہ بھیجو؟ ہمارے گنڈے، چور، شرابی لڑکے بھی سب نمازی بن جائیں گے، اور 9 مہینے کے بعد تمہاری ماں، بہن، بیٹی کا جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ اس مولوی کے الفاظ ہیں جس نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے اگر آپ سنو گے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے کہ کیا مولوی کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اس مولوی کا کیا جواب دوں جو خود ہی اپنی اوقات بتا رہا ہے کہ اس کی پبلک کیسی ہے، کہ مسجد میں آنے والے نوجوان لڑکے، مسجد میں آنے والی باحیا، باپردہ اور بابرقع عورتوں کو نہ چھوڑیں تو بازارو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ کیا جواب دیا جائے؟ ٹاٹا نگر، جمشید پور ٹاٹا نگر کی تقریر ہے، ٹاٹا نگر کی، اس کیسٹ پر پورا کا پورا، اور الحمدللہ اس کی CD بھی موجود ہے۔ اور آج کا یہ دور ایسا ہے، کہہ نہیں سکتے ہو کہ وہ چلمن سے چھپے بیٹھے ہو، نہ صاف دکھتے ہو نہ آیا ہوتے ہو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ تم جو بولتے ہو وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جمشید پور میں فون کر کے، ای میل کر کے آپ وہ کیسے بھی یہاں منگوا سکتے ہو۔ آج کا دور وہ دور ہے۔ آئیے مجھ سے موبائل نمبر لیجئے، آئیے مجھ سے ای میل نمبر لیجئے اور پکڑو میرا قریبان، ٹاٹا نگر اور جمشید پور میں فون کر کے پوچھو کہ یہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہے تھے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے صاحب مفتی جو مفت میں گالیاں دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ یہ مفتی نہیں ہے، مفت میں ڈگریاں، گالی دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ تم شوق سے کہو، میرے نبی نے بھی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گالی کیا ملی؟ وہ بھی بہت بڑا مفتی تھا عرب کا جس نے گالی دی تھی۔ نبی کا چچا کہتا تبا لک یا محمد، لہذا جماعتا نا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ آہا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اتنے گندے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، لیکن اس دور میں بھی مجال نہیں تھی کہ ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ وہ عبادت سمجھا کرتی تھی، اس کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا تھا۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ 100 سونے کے سکے کس کو ملے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد، دیکھیے آج آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ، لیکن آپ کا بیٹا اگر یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کو یہ کہہ کر سرفراز کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تو آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ رب العالمین ہے، فرش پہ رحمت للعالمین۔ سنیے، قرآن ایک قانون ہے، اور اس قرآن کو پریکٹیکل کر کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہستی بھیجی، تو اس کے لیے انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کہتا ہے زنا کرنے والی عورت کو، زنا کرنے والے مرد کو، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اہل علم، یعنی جہاں سونا بھی خرچ کر دیا جائے اس علم کے آگے۔ تو اللہ کے رسول کے وہ صحابی کتنے تھے جو علم حاصل کیا کرتے تھے؟ ان کی تعداد لگ بھگ 100-125 تھی، 116, 15, 120 کے آس پاس، اور اس میں لگ بھگ کا لفظ ہے، جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو قرآن پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے۔ تو اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اہل علم جو قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے، نبی سے سیکھنے آیا کرتے تھے، ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ 10 ہار دے گا۔ ہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو گلے میں ہار ڈالتی ہیں اور اس پر جو نام لکھا ہوتا ہے، مثلا بیوی ہے تو آپ نے شوہر کا نام،
جیسے کسی کا نام ہے جمیل تو وہ لکھوا لیتی ہے جے، کریم تو کے، یہ اس سے شارٹ کٹ ہوتا ہے. اور اگر بیوی ہے تو ڈال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گرل فرینڈ ہے تو نہیں، بوائے فرینڈ ہے تو نہیں، وہ سب حرام ہوگا، وہ نہیں چلے گا. تو یہ بیوی کے لیے جائز. تو وہ کیوں ڈالتی ہے نام وغیرہ گلے میں؟ کیونکہ یہ ہار میرے گلے میں ہوگا اور چونکہ یہ نام میرے شوہر کا میرے دل کے قریب ہوگا. گویا کہ میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے، یہ ایک انداز. تو 100 اللہ 10 ہار دے گا. مطلب ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو دل کے بہت قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا. وہ 10 ہار سے مراد 10 صحابہ الحمدللہ وہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دی، ان کی تعداد بھی 10 ہے، جو اتنے دل کے قریب تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر دنیا ہی میں فرمایا، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی، اے عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی. 10 کا نام لے لے کے اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ اور 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ. اور اللہ محمد کو کیا دے گا؟ تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت مانی 100، 300 ورتان گھوڑے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 گھوڑے، چونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی جنگ کیا کرتا تھا، جہاد کیا کرتا تھا، تو گھوڑے سے مراد 300 گھڑ سوار یا 300 مجاہد. الحمدللہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 ہی صحابہ موجود تھے. لگ بھگ 300 یعنی 313 صحابہ موجود تھے. اور گھوڑے تو اتنے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک انسان ایک آدمی کے گھوڑے پہ 3 لوگ کام کیا کرتے تھے. زین تھا کسی کے پاس تو تلوار نہیں، تلوار تھی تو ڈھال نہیں. تو گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، اور وہ 300 کی تعداد تھی، یعنی یہ مجاہد تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ اگر آج یہ 313 مسلمان مٹ گئے تو اس روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. تو 300 گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار یہ اللہ کے رسول کے پاس تھے. آئیے چوتھا لفظ دیکھتے ہیں. سہسترا دش گو ناما، سہسترا مانی 1000، دش مانی 10، 10,000 گو مانی گائے. اللہ محمد کو 10,000 گائے دے گا. گائے سے مراد چونکہ گائے کو کہاں بولا جاتا ہے؟ جو بہت سجن سیدھا آدمی ہوتا ہے وہاں لفظ گائے استعمال. ارے یار وہ تو بہت سیدھا ہے، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے کہتے ہیں نا کبھی کبھی، وہ اللہ میاں کی گائے. ارے یار وہ تو بہت سیدھا، جیسے جلیبی کی طرح. جلیبی سیدھی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی آدمی کے بدماش ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہاں وہ تو بہت بدماش شریف ہے یار، بہت سیدھا ہے جیسے جلیبی. لیکن جہاں سیدھا بولا جاتا ہے وہاں گائے کا لفظ، تو گائے کو سیدھا مانا جاتا ہے جانور. تو 10,000 گائے دے گا، یعنی 10,000 ایسے سیدھے سچے لوگ کہ نبی جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے. دیکھیے وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ صحابہ جب مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا اور صحابہ نے کہا آج ہم قتل کریں گے کافروں کا جنہوں نے مکہ کا چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مار مار کے بھگایا آج ہم ان کو قتل کریں. آپ نے کہا نہیں، کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم، او محمد کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کی عام معافی تمہارے اوپر تھپڑ مار رہی ہے. اللہ کی قسم فتح مکہ 10,000 کا لشکر نبی کے ساتھ چاہتے تو ایک ایک کافر کو کچل دیتے، لیکن عام معافی دے رہے ہیں. جاؤ سب کو نظر انداز کرتا ہوں، کسی کو آج کوئی کسی سے بدلہ نہ لیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں
ایک لڑائی میں کتنے مارے گئے اس کا ثبوت دیتے ہیں. آؤ، لیکن ہم کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، 10,000 وہ صحابہ جیسی نبی نے فرمایا اور سارے صحابہ مان گئے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیجیے، ہم بدلہ نہ لیں گے. اس سے زیادہ شریف کون ہوں گے؟ میرے بھائیوں کی نبی نے کہا اور فوراً مان گئے اور کسی سے بدلہ نہ لیا. یہ 10,000 کی تعداد میں تھے جو گائے سے زیادہ سیدھے، گائے کی طرح سجن تھے. یہ پورا کا پورا منظر میرے ہندو بھائیوں جو اتھر وید کا ہے، اس میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے اتر رہے ہیں، کوئی اور نہیں. راجا بھوج نے جب دیکھا یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو وہ ایودھیا چلے گئے. آج ہمارے ہندو بھائی ایودھیا اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ایودھیا نہیں ہے، یہ یودھیا ہے. ایودھیا آ کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور یدھ کے معنی جنگ. اسمبھو، یہ کام ناممکن ہے، انوچت، نامناسب ہے. آمانی نہیں، یدھ کے معنی جنگ. ایودھیا وہ جگہ جہاں جنگ نہ ہو. یہاں تو روزانہ جنگ ہوتی رہتی ہے. ابھی دیکھیے آتنکوادیوں نے بابری مسجد کے پریسر میں گھس کر حملہ کیا. یہاں تو روزانہ جنگ ہو رہی ہے. یہ ایودھیا نہیں ہے، یہ یودھیا ہے. یہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کی جگہ ہے. ایودھیا جہاں جنگ نہ ہو وہ مکہ ہے، جہاں جنگ لڑنا حرام ہے، جہاں شانتی جس کا نام ہی ہے جنگ نہ ہونے والی، یعنی سلامتی والی جگہ. اللہ نے اسی کو کہا دارالسلام، اللہ نے اسی کو کہا البلد الامین، امن والا شہر، وہ مکہ ہے. راجا بھوج ایودھیا چلے گئے یعنی مکہ. اب دیکھیے مکہ جانے کے بعد محمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی سے ملنے کے بعد راجا بھوج نے کیا جملے کہے؟ بھوشیہ پران پورا کا پورا. واچ بھوپرتی پریملا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا سب تو ماگیتا مرموچھشٹ سمنجیات تتا تت پشی بھونر اتی شرطوا تتھا درشٹا پرم وسمے ماگیتا چترپی بھرات میں دیو کرشیامی کرچھم بھونتو باندھوا دیوا سواشے ناو درشتھا شرم شردھاری سدوشکا اوچلا پیلنگ گچھتی سرو بھکچو متو مم نمستے گرجانات مروستھل نواسنے بہمایا پروتنے تچھتوا پنڈری کاچ برہمڑ ودم بریتی بھونے شمبلو وشنو یشتو گریسو متی پرادرواپیم. یہ پوری ڈسکس ہے بھوشیہ پران میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور راجا بھوج کی. جو بھوشیہ پران کے اندر آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ اللہ یہ مولوی بلا کے لائے ہیں، یہ لوگ کیا گربا والے یا پنڈت لے کے آئے. کوئی بات نہیں، ہم کو ڈر لگتا ہے اور منتر پڑھیں گے تو لوگ یہ نہ کمپلین کر دیں وہ مولوی نہیں ہے، اس کی CBI جانچ کرواؤ، یہ پنڈت ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بیچارے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو تو کمپلین کرنا ہے. ہو سکتا ہے تم شوق سے کمپلین کرو. دیکھیے ملاقات کیا ہو رہی ہے. راجا بھوج پہنچے اور راجا بھوج نے کہا نمستے گرجانات مروستھل نواسنے بہمایا پروتنے. آئے محمد صاحب اپنے ساتھیوں میں، اپنے ششیوں میں اور شاگردوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں. تو کیا دیکھا محمد صاحب کو ان کے شاگرد گھیرے ہوئے ہیں یعنی صحابہ. تو راجا بھوج کیا بولے؟ نمستے گرجانات مروستھل نواسنے. نمستے، چونکہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ سجدہ کرتے تھے غیر اللہ کو. تو انہوں نے کہا نمستے، میں آپ کے سامنے نمہ کر رہا ہوں، میں اپنے ماتھے کو آپ کے سامنے جھکا رہا ہوں. یعنی جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں میں پیر چھوا جاتا ہے اسی طریقے سے راجا بھوج نے اپنے آپ کو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو اسویکار کیا اور آپ نے بتایا کہ نہیں، اس طریقے سے سلام نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بھوشیہ پران کے اندر موجود ہے. اس نے کہا راجا بھوج نے مروستھل گرجانات نواس، نمستے گرجانات مروستھل نواسنے. ہائے گرجانات، ہائے مہاپروش، ہائے ان صحابیوں کے، ان ششیوں کے استاذ گرو گرجانات، نمستے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. بہو مایا پروتنے، آپ تو بہت مایا میں پروت ہوتے ہیں، یعنی بہت سے معجزے دکھاتے ہیں. بہت مایا پروتنے، بہت سے معجزے دکھاتے ہیں، یعنی انہونی باتیں جو اور نہ دکھا سکیں. ہاں ہوتے ہیں ادھر بھی دکھانے والے، ایک لوٹے میں پورا تالاب آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، کر لیتے ہیں لوگ بیچارے. لیکن بہو مایا پروتنے، آپ تو بہت سے مایا میں پروت ہونے والے، بہت سے معجزے دکھانے والے ہیں. آپ تو اونٹ بھاگتا ہوا ہے اور کہے کہ میرا مالک نماز نہیں پڑھتا، آپ تو اس کی بات بھی سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی معجزہ آپ کو دیا ہے. بہمایا پروتنے، ہائے گرجانات، مروستھل میں رہنے والے. مروستھل مانی ریگستان،
ہے रेगिस्तान में जन्म लेने वाले, हाय मोहम्मद जी आप के लिए मेरा नमस्कार है। बताओ मरुस्थल में कौन पैदा हुआ, रेगिस्तानी इलाके में कौन पैदा हुआ? मोहम्मद जी नमस्ते गिरजानाथ, हाय मोहम्मद जी, हाय मोहम्मद साहब आपको मेरा नमस्कार है। मैं चंद सवाल आपसे करना चाहता हूं कि ये चांद के 2 टुकड़े किसने किए जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं? पता ये चला कि लफ्ज भारत जो भविष्य पुराण में आया, इससे एक पता ये चला जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं, इसका मतलब राजा भोज ने चांद के 2 टुकड़े भारत में देखे थे और अयोध्या भी भारत में अगर मान लिया जाए तो राजा भोज को ये कहने की जरूरत न थी कि जो मैंने भारत में देखे हैं। इसका मतलब ये कि वो भारत से अलग किसी दूसरी कंट्री में गए थे और उस कंट्री में जाकर कह रहे हैं कि वो मैंने भारत में देखे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अयोध्या भारत का मुराद नहीं है बल्कि वो मक्का मुराद है। और मरुस्थल, हाय मरुस्थल रेगिस्तान में रहने वाले, पता ये चला कि भारत में रेगिस्तान है कहाँ? रेगिस्तान तो अरब की सरजमीनी पे है और वहीं को बोला जाता है। कहा गया ओस्ट्रा थी मैं, वो ऊंट की सवारी जिस पर जहाज की तरह दौड़ेगा। देखिए ऊंट रेगिस्तान में ही रेगिस्तान का वो जहाज कहलाता है और उसी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फिर क्या कहा राजा भोज ने? चांद के 2 टुकड़े आपने किए। कहा मोहम्मद साहब ने कि हाँ मुझसे कुछ लोगों ने चैलेंज किया था तो मैंने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने भारत के अंदर देखे। हाय गिरजानाथ, हाय मरुस्थल में रहने वाले मोहम्मद जी, मुझे चंद सवाल करना है, प्रश्न करना है, मुझे उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। मोहम्मद जी आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद साहब जवाब देते हैं, उवाच मोहम्मद साहब जवाब देते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है न पूछो बल्कि ये पूछो क्या था। राजा भोज ने कहा मेरी किताब में यही लिखा हुआ है कि उसका पिता उसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही देहांत कर जाएगा, लिहाजा मेरी किताब में ये शब्द मौजूद है, आपके पिता क्या 2 महीने पहले देहांत कर गए? कहा हाँ। आपकी माँ क्या 6 साल की उम्र में देहांत कर गई? कहा हाँ। मोहम्मद साहब जवाब दे रहे हैं हाँ, आज भी भविष्य पुराण में ये जुमले मौजूद है बिल्कुल ऐसे ही। 6 साल के जब मोहम्मद साहब होंगे तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। ओह मेरे भाइयों, अगर कंकरियां मोहम्मद साहब को बता रही हैं अशहदु अन्ना, अगर इससे आप इल्म गैब का फतवा दे सकते हो तो राजा भोज को क्या कहोगे? मेरे भाइयों, ये पेशीन को यहाँ पहले नबियों की जो करके चले गए और हिंदू भाई उस नबी का नाम भूल गए कि क्या है उस कौम में आने वाला। कोई ना कोई नबी तो आया, वो हमको भी नहीं मालूम कौन नबी है, लेकिन कोई ना कोई नबी तो आया जिसकी ये पेशीन को यहाँ आज भी मौजूद है। और उसने क्या कहा? हाय मोहम्मद साहब आपके पिता का क्या नाम था, आपकी माँ का क्या नाम था? जब था पूछा तो मोहम्मद साहब उवाज, मोहम्मद जी उवाज, मोहम्मद साहब जवाब देते और ये पूरा का पूरा मंत्र मोहम्मद साहब ने जो पढ़ा वो वेद के अंदर भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। तच्छुद्वा पुंडरी का जो ब्राह्मण विदम्बरीति भवने वक्षम भले विष्णु यशसु सुमति प्रादुर्वाभ्यम। मोहम्मद साहब जवाब देते हैं क्या मेरे पिता का नाम विष्णु यश था और मेरी माँ का नाम सुमति, यानी वो विष्णु यश के घर में सुमति के गर्भ से पैदा होगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। को डर लगता है कल फिर कहीं शिकायत ना पहुंच जाए मौलवी साहब को अल्लाह के रसूल को ब्राह्मण खानदान में बता गए, पंडित बता गए। अब कितनी बातों का मैं परहेज करूंगा यार, इन लोगों का चेहरा देखूं कि हम किताबें देखें, हम अपने इल्मी मैदान में कदम रखें कि इन लोगों के पीछे पड़ूं? भाई जो थोड़ी बहुत सलाहियत है वो इनके पीछे हमें अपनी बर्बाद थोड़ी करना है। सुनिए, ब्राह्मण कौम के अंदर अल्लाह के रसूल आए थे, अल्लाह की कसम नबी अकरम ब्राह्मण कौम के अंदर आए थे। कम से कम ब्राह्मण देखो, ब्रह्मा अल्लाह को कहते हैं और अल्लाह ही की सारी कौमें हैं। बताइए अल्लाह की कौम में आए कि नहीं आए? वो सारी कौमें अल्लाह की हैं या नहीं? दूसरा आप ये सोचो कि हिंदू आज भी हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं, हिंदू भाइयों में ब्राह्मण, शूद्र, छत्री, वैश्य, ये ठाकुर और ये यादव, इन सारी कौमों में ब्राह्मण सबसे ऊंची जात है या नहीं? सबसे ऊंची जात। मोहम्मद साहब ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंची कास्ट में आएंगे। बताओ अल्लाह के रसूल सऊदी अरब के अंदर सबसे ऊंचे खानदान में, कुरैश खानदान में और सबसे ऊंचे कबीले में आए थे या नहीं आए थे? दलील तो सही दे रहे हो लेकिन ना ब्राह्मण बता दिया है ना। साबित तो सही कर रहे हो सबसे ऊंची कौम में, लेकिन ब्राह्मण बताया। आप देखता हूं कल देख लेना शौक से। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था, नबी की मां का नाम सुमति था। अगर माना के एतबार से देखो, मजमून के एतबार से देखो, भाषा और लैंग्वेज के हिसाब से न देखना
लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के एतबार से अरबी और संस्कृत का फर्क है। मुझे बताओ कि आज तुम कहते हो कि तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? ये नमाज तो संस्कृत का लफ्ज है। नम के माना सर झुकाना, अजमानी ईश्वर अल्लाह, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर तुम सलात का तर्जमा नमाज कर सकते हो तो हम ब्राह्मण का तर्जमा कुरैश और हाशिम और कबीले बनी हाशिम क्यों नहीं कर सकता हूं? हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह को तुम ईश्वर कह सकते हो हिंदू को समझाने के लिए, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप के नाम को अब्दुल्लाह को विष्णु यश क्यों नहीं कह सकता हूं हिंदू भाई को समझाने के लिए? तुम जो चाहो कहो, तुम सलात को नमाज कहो, तुम रमजान के सौम को और श्याम को रोजा कहो। मेरे भाइयों, तुम ज़कात को बिहार और बंगाल में चले जाओ तो दान और खैरात कहो, तुम सब कुछ कहते रहो मेरे भाइयों, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम हिंदी में विष्णु यश बता दें तो जालिम हो गए। जालिमी नहीं, काफिर हो गए। हमारे खिलाफ पंपलेट बांटे जाएंगे, छापे जाएंगे, सब कुछ होगा। हम ये सब कुछ हो गए। सुनो, अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था। विष्णु ये अल्लाह का नाम है हिंदू धर्म में। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शिव महादेव, ये सब अल्लाह के नाम है। विष्णु मानी अल्लाह, यश के माना बंदा, यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम यहाँ हमारे यहाँ बताया गया अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह मानी अल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। इतना ना कहूं, ये कह दूं कि कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो कंप्लेन करने वालों ने उड़ाई होगी। वो लोगों, इतना कह देता हूं कि हम में और हिंदू भाइयों में लैंग्वेज के हिसाब से, तालीम के हिसाब से जुदाई नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ मौलवियों ने दीन को पथभ्रष्ट, गुमराह बना दिया है, दीन के रास्ते पे चलना मुश्किल बना दिया है। इसी तरीके से हिंदू भाइयों के अंदर भी कुछ पंडितों ने दीन और धर्म को समझना मुश्किल बना दिया है। वरना मैं कसम खा के कहता हूं, जो कलमा तुम पढ़ते हो हिंदू भाइयों के अथर्ववेद के 20वें कांड में वो कलमा मौजूद है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। ला इलाहा पढ़ ले ऐ मेरे बेटे, मरने से पहले तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तू जपे नाम मुहम्मदम। अगर तू जन्नत चाहता है तो फिर मोहम्मद की इताअत फरमा बरदारी करने वाला बन जा। हिंदू धर्म तो कह रहा मोहम्मद की फरमा बरदारी करने वाला बन जा। ये कह रहे हैं 4 रोड है, किसी रास्ते पे चला जा। एक जा रहा मद्रास, एक जा रहा कलकत्ता, एक जा रहा है हरिद्वार, दूसरा जा रहा है अयोध्या। ये कह रहे हैं किसी पे चले जा, मक्का पहुंच जाएगा। गौर तो करो मेरे भाइयों, सिमतें बदली हुई हैं। एक कह रहा घोड़ा हलाल, दूसरा कह रहा मकरू। ये कह रहे हैं किसी पे चल जा, ये एक ही मक्के वाले के पास पहुंच जाएगा। एक कह रहा है जबान से नियत जोर से करो, नियत करता हूं 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ। दूसरा कह रहा है जबान से जोर से नियत करना बिदअत। ये चारों इमामों के फतवे बता रहा हूं। एक कह रहा जायज, दूसरा कह रहा बिदअत। रास्ते अलग अलग हैं, फिर भी हमारे मुफ्ती, हमारे मौलवी चिल्ला रहे किसी भी डगर को पकड़ ले तू वहीं पहुंचेगा जो सड़क मक्के पे जा रही है। गौर तो करो मेरे प्यारे साथियों, आज हालात कितने नागुफ्ताबे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि रास्ते अलग अलग, पहुंचोगे वही, रास्ता ही अलग है। अरे ये तुम्हें नेपाल ले जा रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं पहुंचोगे मक्का। ये कैसे हो सकता है? हमें दूर से दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता मक्के का रास्ता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ढकेले जा रहे हो। जबरदस्ती हमको कह रहे हो, जबरदस्ती मेरे प्लेन का और मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च कराने पे लगे हुए हो। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पीछे की तरफ चला जा। हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ राजा भोज ने क्या बात कही। विष्णु यश आपके पिता का नाम ये मेरी किताबों में भी लिखा हुआ है। आपकी माँ का नाम क्या था? आपने कहा सुमति, प्रादुर्भाव्य सुमति था। सुंदरमती, स्वभाव वाली, अमन वाली, शांति वाली, सुंदर, अमन, शांति वाली। अल्लाह के नबी की माँ का नाम आमीना था, अमन वाली, शांति वाली, अमन अमान वाली, शांति वाली। देखिए, नाम एक, माना एक, लैंग्वेज अलग अलग है, अरबी और संस्कृत का अंतर है। हिंदू भाइयों का भी वो रसूल था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نہیں سکتے کہ آپ کی کتابوں میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے، لیکن کیا بتاؤں، منتر پڑھ دیا تو کافر، تم اردو دھونکا دھونک مچو تو پکے مسلمان، ہم سنسکرت پڑھ دیں تو ہم کافر ہو گئے۔ ذرا غور تو کرو میرے پیارے ساتھیو، اگر ان جملوں پر کافر ہوں تو جاؤ مجھے رہنے دو، قیامت کے دن میرا آقا میرا دامن پکڑ کے پوچھے گا، آئے جرجیس بتا تو نے جو اللہ نے تجھے عالم بنایا تھا اور میرے بعد دین کی وراثت علماء کے ہاتھ میں آئی تھی، میرے بارے میں تو نے کیا بتایا؟ میں کہوں گا اے اللہ کے نبی، زیادہ نیکیاں لے کر تو نہ آیا، زیادہ اچھے عمل کر کے تو نہ آیا، لیکن دنیا میں جب تک زندہ رہا ہندو بھائیوں کو بھی آپ کے بارے میں بتاتا رہا، یہودیوں کو بھی بتاتا رہا، اور میں نے دنیا میں گالیاں کھائی تو اپنوں سے کھائی، اور تو اچھی طریقے سے جانتے اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ اچھی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں نے گالیاں کھائی ہیں، مجھے کوئی زمین کا جھگڑا ان سے نہ تھا، جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، کوئی ماں بہن اور بیٹی کا اور شادی کا کوئی مسئلہ میرے بھائیوں سے نہ تھا، یہ گالیاں بھی میں نے دنیا میں کھائی تو آپ کے لیے، رب کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرا سکتے جرم میں تو کرا دیجئے، شاید میری نمازیں میرے روزے تو مجھے جنت میں نہ لے جا سکے، لیکن تمہاری زبان کی دی ہوئی گالیاں میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب میں گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ راجہ بھوج جب وہاں سے چلے تو کہنے لگے کہ میں بھارت میں جا رہا ہوں، اے محمد صاحب مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے کہ میں بھارت میں جانے کے بعد لوگوں کو کیا بتاؤں۔ تب محمد صاحب جواب دیتے ہیں کہ راجہ بھوج جب بھارت میں پہنچو تو میرا ایک قافلہ، میرا ایک گروہ بھارت میں تبلیغ کے لیے آئے گا، دھرم پرچار کے لیے آئے گا، میں تو بھارت نہیں جا سکوں گا، میرے انویائی میرے صحابہ بھارت میں آئیں گے، میرے صحابیوں کی پہچان یہ ہوگی، جب یہ لوگ پہنچے تو اپنے ہندوستانیوں سے، بھارتیہ لوگوں سے، باشندوں سے اتنا کہہ دینا کہ ان کی یہ پیشین، ان کی علامتیں اور چہن دیکھ کر ان پر ایمان لے آنا۔ تب راجہ بھوج نے کہا کہ کیا نشانیاں ہیں؟ تب راجہ بھوج بھارت میں آئے اور بھارت میں آنے کے بعد وہ نشانیاں انہوں نے بیان کر کے بتا دی۔ شرم شرودھاری ستوشکا اچلاپی لنگچیتین سارو بھاگچو متو مم واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مت وشارتا تب دیو مہاراج ممتا ستماگیتا مرموچشٹ سمنجی آدت دادت پشی بھونر اتی شرطوا تتھا درشتا پرم وسمے ماگیتا۔ یہ نشانیاں یہ ہوں گی کہ آخری نبی محمد صاحب کے انویائی جب بھارت میں آئیں گے تو وہ لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے، لمبی داڑھی ان کی پہچان ہوگی۔ شرم شرودھاری سدوشکا چوٹی نہیں رکھیں گے، ارتھات شنکر جی کی چوٹی سے جو گنگا جمنا بہ رہی ہے اور ہمارے ہندو بھائی جو آستھا رکھتے ہیں وہ چوٹی کے دشمن، چوٹی ارتھات چوٹی نہیں رکھیں گے، یعنی ان کی پہچان ہی ہوگی کہ وہ چوٹی کی رسم کو ختم کر دیں گے، لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے، اور ان کی ایک پہچان ہی ہوگی اچالاپی، وہ عبادت بھکتی جہاں کریں گے وہاں گھنٹا نہیں بجایا جائے گا بلکہ زبان سے لوگوں کو بلائیں گے، ارتھات آزان دینے والے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آلاپ کریں گے، آلاپ زبان سے کرنے کو ہوتا ہے، اور وہ جو آلاپ کریں گے زبان سے جو وہ چیخیں گے چلائیں گے وہ منتر بھی ان کے یہ ہوں گے، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، حیا مترو ورڑا محمد رگبرس سے، محمد رسول رگبرس سے، اللوپنشد یہ ان کے منتر ہوں گے۔ ذرا بتاؤ اسم اللہ مترا ورڑو، کیا یہ اسم اللہ بار بار اللہ کا لفظ یہ نہیں بتا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، محمد رسول رگبرس سے محمد اللہ کے رسول ہوں گے، کیا یہ جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تائید نہیں کر رہا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو جرجیز کے دشمنوں نے اڑائی ہوگی۔ وہ رسول ہندوؤں کا بھی ہے، کیوں چھین رہے ہو یار؟ ہم تو ہندوؤں کو دے رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ جرجیز گالی دے رہا ہے، ہم تو ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رسول تمہارا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ننگا تم کرو گالی ہم کو دو۔ میرے پیارے ساتھیوں سوچو تو صحیح، میں اپنے رسول کے بارے میں جو تعریف کیا تھا کم سے کم اس جملے کو بھی تو لکھوا دیتے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی آنکھ سے کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھوں، کل کہا تھا میرے سامنے ہوا ہو، اور اس وقت اگر رسول آ جائیں اور کہتے ہیں کہ جرجیس یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں یہ کہہ دوں گا جرجیس تیری آنکھیں جھوٹی ہیں، محمد رسول
نہیں ہے. اب بتاؤ اس سے زیادہ یقین اور محبت کیا ہوگی؟ ورنہ تم سن لو کہ تم نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی حدیثیں ہونے کے باوجود بھی نہ مانی. کل میں نے ایک مثال دی تھی بتاؤ حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ بتاؤ حضرت ابو بکر کو کس نے غسل دیا؟ میں نے ابو بکر کے بارے میں بتایا تھا ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ان کے شوہر نے غسل دیا. بتاؤ اور رسول سے محبت کے دعوے داروں، اگر علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں تو آپ کے یہاں یہ مسئلہ ناجائز کیوں لکھا گیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دو، او محبت کے ٹھیکیداروں، او محبت کی جھوٹی قسمیں کھانے والوں اور جھوٹی محبت جتانے والوں، مجھے یہ بتا دو کہ ابو بکر کو جب ان کی بیوی غسل دے سکتی ہے تو تمہارے یہاں نکاح انتقال کے بعد ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ختم نہ ہو، پھر میاں بیوی میں ایسی کون سی جدائی ہو جاتی ہے جو نکاح فوراً انتقال کے بعد ٹوٹ جاتا ہے؟ عورت کو شوہر کی لاش تک دیکھنے نہیں دی جاتی ہے، نہ شوہر کو بیوی تک کا چہرہ دیکھنے دیا جاتا ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ محبت ہم کو رسول سے ہے. ہاں غسل تو آج ہمارے یہاں پر بھی نہیں دے رہا شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، لیکن کم سے کم جائز تو مانتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تم تو اس کو بالکل حرام کہتے ہو، نکاح ٹوٹ کیا مانتے ہو، اور تم شوہر بیوی کے جسم کو غسل لگانے کو بھی ناجائز مانتے ہو. اب بتاؤ میرے بھائیو، ابو بکر کو ان کی بیوی کا ہاتھ لگانا جائز تھا یا ناجائز؟ حضرت علی کا اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا جائز تھا یا ناجائز؟ جائز کہتے ہو تب بھی پھنسے، ناجائز کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور کل میں نے کہا تھا اللہ نے تمہیں پیدا ہی کیا پھنسنے کے لیے. جائز کہہ کے دیکھو، تو کیوں نہیں کہتا؟ ناجائز کہہ کے دیکھتے ہو تو بتاؤ ابو بکر کا نعوذ باللہ اس گناہ پر کوئی عذاب ملے گا؟ نہیں، انہوں نے کیا وہ صحیح تھا، ہم کریں تو غلط. تو شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی نے کیا وہ کرنا چاہیے نا، وہی تو شریعت ہے. جو صحابہ نے کیا وہی تو شریعت ہے. دلیل پیش کرتے ہیں کیا؟ تمسکوا بہا، وہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. بتاؤ ابو بکر خلیفہ تھے یا نہیں؟ اچھا، حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح نافذ کرائی تھی، چلو میں نے مان لیا. تم تو اس کو بہت جلدی دلیل بناتے ہو. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، خلیفہ تھے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کا کوئی اجتہادی یا تعزیری حکم شریعت کی دلیل بن سکتا ہے تو حضرت ابو بکر خلیفہ تھے یا نہیں؟ اگر وہ بھی خلیفہ تھے تو ان کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہے تو یہ قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی. عمر فاروق نے تعزیراً بطور سزا کے 3 کو 3 مانا، شریعت کا حکم نافذ نہیں کیا، 3 کو سزا کے طور پہ مانا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد یہ قانون تمہارے یہاں شریعت بن سکتا ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر حضرت ابو بکر کا ان کی بیوی کو غسل دینا یہ شریعت کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بات آپ جس کی تائید تمہارے بزرگ کرتے وہ جائز ہے، اور جس کی تائید نہ کریں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول سے زیادہ تم نے اپنے بزرگوں کو اونچا کر دیا اور اٹھا دیا ہے. یا اللہ، دلیل تو مضبوط ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ 3 طلاقوں کو 3 مان لیں گے، ٹھیک ہے میں نے مان لیا. حضرت عمر فاروق شریعت میں شراب پینے والے کی سزا 40 کوڑے ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو آپ نے کہا کہ اب کوئی شراب پیے گا اور پکڑا گیا تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. حضرت عمر نے 80 مارے شرابی کو. میں پوچھتا ہوں، حضرت عمر نبی کی 3 تھی، کیونکہ نبی کے زمانے کی 3 طلاق کو 1 کر سکتے، 3 طلاقیں 1 تھی نبی کے زمانے میں. حضرت عمر اگر اس کو 3 کرتے تو آپ 3 مانتے ہو. حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں شرابی کی سزا 40 کوڑے تھی، حضرت عمر نے اس کو 80 کر دیا. آپ 80 کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو نہیں صاحب یہ تو سزا دینے کے لیے کیا تھا ورنہ شریعت 40 ہی ہے، تو میں یہ کہوں گا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ طلاقیں زیادہ دینے لگے تھے تو حضرت عمر فاروق نے سزا دینے کے لیے کہا تھا کہ 3 کو 3 مان لیں گے. جب وہ سزا کے لیے مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہی نبی پر اترا کرتی تھی یا حضرت عمر فاروق پر اترا کرتی تھی؟ مجھے ایک بات تو بتا دو کہ حضرت عمر فاروق کسی شریعت کے مسئلے کو بدلیں یا قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دے تو کیا وہ بھی شریعت ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تائید کرنے آئے تھے؟ کیا حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پیارے
آئے. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں میں شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر, لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے, اگر زیادہ طلاقیں نہ دینے والے ہوتے تو میں یہ قانون نافذ نہ کرتا. مجھے بتاؤ کہ پھر وہ شرمندہ کیوں ہوئے اپنے اس عمل پر؟ مولوی صاحب آپ تو تمہاری ساری صحیح ہیں, لیکن مجھ سے پٹ جائے تب نا. حضرت عمر 80 کوڑے مار رہے ہیں, تم 80 نہیں مارو گے, 40 ہی رہیں گے. حضرت عمر فاروق 3 طلاقوں کو, ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہوتی تھی, اس کو 3 کر دے, وہ آپ 3 کر رہے ہو, پھر سارے مسئلے مانو ان کے. آئیے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ جو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ ان کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی, تو انہوں نے کہا فتنے کا زمانہ ہے, وہ عورتیں مسجدوں میں نہ آیا کریں. رک گئی عورتیں رک گئی, ٹھیک ہے میں نے مان لیا, لیکن مجھے بتاؤ کیا اس زمانے میں ساری عورتیں رکی تھیں؟ میں آپ کو ایسی شہادت دیتا ہوں, جس حدیث کا آپ یہ حوالہ پیش کرتے ہو اسی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کے اس منع کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی بیوی نہیں رکی تھی اور مسجد میں آیا کرتی تھی, اور لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ساری عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہ آیا کریں, لیکن آپ کی بیوی مسجد میں آتی ہے, آپ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے جب میں اپنی بیوی کو منع کرتا ہوں, آئے میری بیوی تو آج کے بعد مسجد میں نہیں جائے گی, نماز نہیں پڑھے گی. کہنے لگی آئے عمر, نام لیا, آئے عمر, یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں, بیوی شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹتا ہے. حضرت عمر کی بیوی نام لیتی ہے, امیر المومنین بھی نہیں کہتی, کیا کہتی ہے؟ آئے عمر تیری مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو, اور تم روک رہے ہو کہ نہ ہو, میں تمہاری مانوں یا اللہ کے رسول کی مانوں؟ اے عمر مجھے اتنا بتا دو کہ میں تم پر ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر؟ حضرت عمر فاروق نے پھر پوچھا وَلِمَاذَا, کیوں نہیں مانتی تم میری بات؟ میں حاکم ہوں. کہا امیر المومنین حاکم ہو, لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق, خالق کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آپ حاکم میں اپنی جگہ پر, رسول کی جہاں نافرمانی ہوگی وہاں میں آپ کی بھی اطاعت نہیں کروں گی. اور لوگوں, حضرت عمر نے ساری عورتوں کو روکا, لیکن گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے نہیں روک پائے, تو وہ اپنی بیوی کو نہیں روک سکے, حالانکہ پوری اتھارٹی تھی. اے بیوی, دنیا کی عورتوں کے سامنے میں ذلیل ہو رہا ہوں, اگر آئندہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئی تو طلاق دے دوں گا. تینوں سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن جب وہ کہتی تھی عمر میں تجھ پر ایمان لائی یا جناب محمد رسول اللہ پر, تو حضرت عمر ٹھنڈے پڑ جاتے تھے. اے لوگوں, میں اس کو روکوں تو کیسے روکوں؟ وہ تو آقا کا نام لیتی ہے, وہ تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے. جب نبی کا نام میرے سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو روکنے کی جرات نہیں کرتا. کیوں حضرت عمر پر الزام لگاتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, جس آدمی کو تم کہتے ہو کہ اس نے روکا وہ اپنی بیوی تک کو منع نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ بیوی نبی کا نام لے رہی ہے. آج اگر ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں رسول نے اجازت دی, تو کیوں برا لگتا ہے, کیوں برا مانتے ہو اس حدیث پر اور اس عمل پر؟ میرے پیارے بھائیوں, تم میرے جگری دوست ہو, میرے بھائیوں, گالی گیروں کو دی جاتی ہے, اپنوں کو تو سمجھایا جاتا ہے, آخر کیوں ان عورتوں کو برا سمجھتے ہو جو مسجدوں میں جاتی ہیں؟ اچھا چھوڑو, ہماری مسجدوں میں ہماری عورتیں آتی ہیں, ہم آپ کی عورتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, جبر تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دو کہ صرف اہل حدیثوں کی مسجدوں میں ہی عورتوں کا آنا جرم ہے یا ہر مسجد میں؟ اگر ہر مسجد میں تو آؤ ذرا ایک دن میرے ساتھ دلی کی جامع مسجد کی سیر کر کے دیکھ لو, آؤ رمضان کے مہینے میں دیکھو, آؤ جمعے کے دن دیکھو, آؤ تمہیں اس مسجد کے اندر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں, آؤ رمضان کے مہینے میں میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے, ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا, یہ ظلم علی ظلم ہو گیا. جاؤ, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, دلی کا فون نمبر
سامان تھا, ندوہ کے سب کچھ تھے. جب امام حرم آئے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا. امام حرم سعودیہ سے آئے, لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی میرے بھائیوں, اور کوئی منع نہیں کر سکا. مجھے بتاؤ, تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں, ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے, عمر کے ہم مخالف ہو گئے, ہم خلیفہ کو نہیں مانتے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں, تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں. ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں, صرف تراویح میں آتی ہیں, اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں. ایک لیٹر لکھ دو, ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا, پھر یہ کیوں آتی ہیں, ان کو منع کر دو اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو. امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے, اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں, اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو. پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے, نہ اٹھے گا کھنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑے, جائز ہے مسئلہ. روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ. ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا. بتاؤ مجھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں, سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں, اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں. آہا میرے بھائیوں, حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے. آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے, اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں, اور اس کے بعد میں کہا سمیتھا, میں نے اس کا نام مریم رکھا. یعنی عورت بھی نام رکھ سکتی ہے, بیوی بھی نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے, جو ان کی کفالت کر رہا ہے, وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے. ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا, پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا, ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح, اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے, کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں, ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ. ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے, رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. میں نے امام شافعی کو پڑھا, لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا, انہوں نے رکوع سے پہلے کو پڑھنے کے قائل ہیں. اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے بعد جو پڑھا ہے وہ جنگ کے موقع پر پڑھا ہے. وہ حالات ناسازگار تھے, اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رکوع کے بعد اٹھ کر ایک ایک کافر کا نام لے لے کر آپ نے بددعا دی. وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں, لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا. ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں, لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے. اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا. میرے پیارے بھائیوں, ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی. آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, سب زور سے بولو سب, رحمت اللہ علیہ, اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہو امام اعظم
ایمان برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی اور اس کے بعد میں کہا نہیں، قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے. آج ہم چور ہیں کیا کہتے ہیں، کل ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا. ہم نے کہ نمازی ہیں تہجد پڑھتے ہیں، اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا. اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں، پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس. ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر. پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں. اور لوگوں شوق سے تم بناؤ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں، ہمارا ایمان نہیں. اے اللہ کے اے نبی تقدم من ذنبہ، تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تیرے سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو معصوم عن الخطا ہے. جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہے، تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے، حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے، ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا، یہاں پار کر دیا. حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے. کافروں نے کچوکا لگایا، اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا، وہ مارے جاتے. حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافرو لگام تو، تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں، یہ سوچ رہا ہوں. ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے. غور کرو میرے بھائیوں، کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا. میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے. آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا، میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا، وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو، یہ وہابیوں کی عادت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو، ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی، ہم کل سے مان لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے، ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث کا باب باندھتے ہیں صلاۃ الجنازتی، یہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، لا رکوع ولا سجود، لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے، ہم نے کہا یہ نماز ہے. آپ نے کہا نماز ہے تو رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ کر کے تم کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ بغیر وضو کے کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ تم نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا شرائط تو سارے نماز کے، دیکھیے میں اس وقت بیٹھا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میں وضو بناؤں اور تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے، کوئی ضروری نہیں ہے. بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ بھی کہو گے
مولانا یہ آپ کا چہرہ، یہ پورب ہے، یہ پشچم ہے، یہ اتر ہے، یہ دکن ہے، اور آپ کا چہرہ اس وقت جنوب کی طرف، دکن کی طرف ہے. اب بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تو کیا مجھے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا؟ نہیں. لیکن مجھے بتاؤ، اگر نماز جنازہ دعا ہے تو آپ چہرے کی قبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، بغیر وضو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا نہ ہو، بیٹھے ہو کھڑے ہو، کسی بھی طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن نماز جنازہ یہ وہ دعا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ویسا ہی وضو کرنا پڑے گا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا. اس نماز کے لیے، اس دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز، سنت نماز، یا یہ میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی. اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر، یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط ہے؟ اب میں کہوں اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما. میرے بھائیوں، جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے. اب سنیے، اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے. سوال یہ، مولوی صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہیں تو تم ہی بتاؤ کہ اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. تم آؤ تو میرے قریب آؤ، تو ابھی حدیثوں میں بہت یتیم ہو، تم ابھی حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے ہو. تم کیا جانو میرے بھائیو، بہت بڑے یتیم ہو. امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطہ، اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کر لے کہ مسلمان بھی مردوں کے سامنے جھکتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے، اور مردے کے اندر بھی دینے اور لینے کی طاقت ہے. اس لیے اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ میت کے سامنے بھی جھکنے سے منع کرتا ہے، رکوع اور سجدہ سرے سے ہٹا دیا ہے تاکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کا تصوری مسلمان کے ذہنوں سے اٹھ جائے. آؤ تو صحیح ہمارے قریب، ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے. یتیم ہو، حدیث سننا تو جس کو فرق نہیں کر پاتے ہیں بیچارے. حدیث سنیے. اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں. ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں. بس بتاتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں. میں کیوں کروں؟ میرا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، میرے عالم پر میں اپنی نسبت ایک کی طرف کیوں کروں؟ ارے جب چار برحق ہیں تو ہم ایک سے ناتا کیوں جوڑیں؟ چار برحق ہیں، چاروں کی باتیں مانیں گے جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے. یہ کیا برحق چار ہے مانیں گے تجھے؟ تین کو دھوکہ دو. وہ تین جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تم برحق چار کو مانتے ہو، تین کو چھوڑ رہا ہے، تیری بات مانیں گے نہیں. مانیں گے تو اسی کی مانیں گے. تو چاہے کتنا بڑا سچا رہے لیکن مانیں گے تو تیری مانیں گے. بتا دو مجھے ایسا کہاں ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ تم تینوں سچے ہو لیکن نہیں مانوں گا. مانوں گا تو اسی کی مانوں گا کیونکہ یہ بھی سچا. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے سچے کو بھی چھٹلا دیا اور دوسرے کو بھی مانا. مثال دوں گا بھی. کیوں؟ جب اپنے اوپر آتی ہے نا تب. سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسئلہ جس کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں. امام صاحب سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو کوئی اور نے نہیں، تمہارے سب سے بڑے عالم نے نکالا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. عقد الجید صفحہ نمبر 57 پر رکھا. حوالہ نوٹ کرو. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حوالہ نوٹ کر لو. عقد الجید صفحہ نمبر 57. کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ پوچھا جا رہا ہے، آئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اتنا بتاؤ، اذا قلت قولا يخالفه کتاب اللہ. اے امام صاحب، اگر آپ کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، تو میں کیا کروں؟ جانتے ہیں امام صاحب کا فتویٰ کیا تھا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے میرے فیور میں پیش کر دیا. کیا کہا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ.
اللہ کی کتاب سے میری بات ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب کو. ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ نہیں گھٹتا نہیں بڑھتا. قرآن کہہ رہا گھٹتا بڑھتا. امام صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا گئی, ہم نے قرآن کی بات لے لی. ابو حنیفہ ہی نے فرمایا تھا کہ قرآن لے لینا, میری بات چھوڑ دینا. بتاؤ تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں امام صاحب کو آپ سے زیادہ؟ لیکن ہاں ہم اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو تم سے زیادہ مانتے اس لیے میں حنفی ہوں. نہیں, کیونکہ کل ہم کو شافعی کی بھی ماننا ہے, امام مالک کی کوئی بات ملے گی ان کی بھی ماننا ہے, اس لیے کہ یہ لوگ بھی انہی کی مانتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ڈائریکٹ ہم اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سورج روشنی دیتا ہے تو ہم سورج کی روشنی کو یہ تھوڑی کہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے. سورج روشنی دیتا ہے, سورج کے اندر یہ روشنی اللہ نے بھری, تو ڈائریکٹ کیوں نہ کہوں اللہ روشنی دیتا ہے. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں, لیکن یہ اسی وقت بتائی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جان لی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو وہ باتیں ہم نے مان لی. اور سن لیجئے, امام صاحب سے پھر پوچھا جا رہا اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول, اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ حدیث اس کے خلاف ہو تو, یہ تو قرآن ہے, اگر حدیث خلاف ہو تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما امام صاحب کی قبر پر. کیا کہتے ہیں؟ ادرکوا قولی بخبر الرسول. جرجیز کو گالی دو گے ولی اللہ محدث دہلوی پر گالی پڑے گی, کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, شاہ ولی اللہ نے نکالا, پڑھ لینا عبدالجید صفحہ 57 پر. مجھ پر گالی دینے سے پہلے سمجھ لینا پڑے گی کہاں, کیونکہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. کم سے کم یہ کتاب دیکھنے کے بعد گالی دینا تاکہ تمہارے آقا پر گالی نہ پڑے. سنو کیا کہا, ادرکوا قولی بخبر الرسول, اگر اللہ کے رسول سے میری بات ٹکرا جائے تو حدیث کو عمل کر لینا, میری بات کو چھوڑ دینا. اذا قلت قولا يخالف قول الصحابہ, اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحابی کے قول کے خلاف ہو تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے ادرکوا قولی بقول صحابہ, صحابہ کی بات کو مان لینا, میری بات کو چھوڑ دینا. یہی تو ہم کرتے ہیں. بتاؤ اہل حدیثوں کا کون سا جرم ہے؟ اللہ کے رسول سے اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم رسول کی بات لے لیتے ہیں, قرآن سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم قرآن کی بات لے لیتے ہیں, اور صحابی سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم صحابی کی بات لے لیتے ہیں. ہم ضدی نہیں ہیں کہ ہاں صحابی ہیں حضرت علی, انہوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے, وہ جانے ان کا عمل جانے, ہم نہیں دیں گے. میرے بھائیو ہم ضدی نہیں ہیں. کوئی ایک معاملہ پیش کرو, ہاں اگر کسی صحابی کی بات رسول سے ٹکرا جائے تو ہم پہلے رسول کی بات کو لیں گے, صحابی کی بات کو بعد میں, اس لیے کہ ایمان ہمارا